آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ ایک میاں بیوی جو عمرہ کرنے کے وہاں جا کے عجیب و غریب جانور کی شکل میں مبتلا ہو گئے۔ آخر اللہ پاک کے گھر میں انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی دردناک سزا سے نوازا۔ اس واقعہ کو جان کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ ایک سبق حاصل کریں گے۔ اس لیے اس واقعہ کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک دیندار گھرانہ رہتا تھا، جس گھر میں ماں باپ اور ان کا ایک بیٹا رہا کرتے تھے۔ ماں باپ بہت ہی نیک اور پرہیزگار لوگ تھے۔ باپ جو ایک مسجد کا امام تھا، کچھ دنوں سے امام صاحب لوگوں کو عمرے کی ادائیگی کا بتایا کرتے تھے، اس لیے وہ عشاء کی نماز کے بعد دیر سے گھر آیا کرتے تھے۔ ان کی بیوی بھی نیک خاتون تھی، نماز کی پابند تھی۔ سارا محلہ ان کو آپا جی کے نام سے پکارا کرتا تھا اور یہ عورتوں کو حج کی ادائیگی کے بارے میں بتایا کرتی تھی، درس دیا کرتی تھی اور بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے بھی آگاہ کیا کرتی تھی، قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ یہ جو گھرانہ تھا، جب بھی اس میں شادی ہوتی تو اپنی زندگی کا آغاز اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر جا کر عمرہ کر کے حج کر کے پھر اپنی زندگی کا آغاز کیا کرتے تھے۔ ان کا سارا خاندان ہی دیندار تھا۔ جب بھی وہ کوئی بچے بچی کی شادی کرتے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کرواتے۔ یہ ان کے خاندان کا دستور بن چکا تھا۔ اب ان کا بیٹا بھی جوان اور بہت خوبصورت تھا، مگر بہت زیادہ آزاد خیال تھا۔ اپنے ماں باپ کے کہنے پر کبھی کبھی تو نماز پڑھ لیتا، لیکن ان جیسا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا تھا، وہ اپنے باپ کا کاروبار بھی نہیں سنبھالتا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس کی بہت ہی اچھی طریقے سے تربیت کی تھی، حالانکہ وہ بچپن میں نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، اس نے بچپن کی ساری عادتیں چھوڑ دی اور اپنے برے دوستوں کے ساتھ بیٹھک اٹھک شروع کر دی۔ نہ نماز کی پابندی کرتا، نہ قرآن پڑھتا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آنا شروع ہو چکا تھا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کا ماں باپ بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ ایک دن محلے کی عورت ان کے گھر میں آئی اور ادھر ادھر چچکنے لگی، دیکھنے لگی۔ اس کی ماں نے اس عورت سے چائے پانی کا پوچھا، لیکن اس نے جواب دیا کہ میں یہاں کچھ کھانے پینے نہیں آئی ہوں، میں آپ سے کچھ بات کرنے آئی ہوں۔ اور جھجکتے ہوئے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، اس لیے کہ سارا علاقہ جانتا ہے کہ یہ گھرانہ بہت ہی دیندار نیک نمازی گھرانہ ہے۔ ان کا سارا خاندان دیندار اور نیک تھا، اس لیے وہ عورت کچھ کہنے سے کترا رہی تھی۔ پھر اس لڑکے کی ماں نے کہا، بہن جی جو کچھ آپ کو کہنا ہے بلا جھجک کہہ دیجئے۔ پھر اس عورت نے ہمت کر کے کہہ دیا اور کہنے لگی کہ میں نے آپ کے بیٹے سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس بیٹے کی ماں یکدم سے گھبرا گئی، کہنے لگی کیا بات کرنی ہے آپ کیجئے۔ کیا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ میرے بیٹے نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے یا میرے بیٹے نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ وہ عورتیں کہنے لگی کہ مجھے تو فی الحال اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ عجیب سی حرکتیں کرتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، دیکھو آپا جی، میں جانتی ہوں کہ آپ بہت نیک لوگ ہیں، آپ کا خاندان تو حج سے شروع ہو کر زندگی شروع کرتا ہے، تو لیکن یہ جس دوستوں کے پاس سے بیٹھک اٹھک اس کی ہے وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہے۔ وہ ان کے ساتھ مل کر علاقے کے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ آپا جی کہنے لگی کہ اس نے کیا تنگ کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جن کے گھر جوان بیٹیاں ہیں ان کے گھروں میں پتھر پھینکتے ہیں اور وہ آتی جاتی لڑکیوں کو فالتو باتیں کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں۔ آج تو آپ کے بیٹے نے حد ہی کر دی۔ ایک لڑکی یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی، انہوں نے اس کی چادر ہی کھینچ دی۔ پھر اس لڑکی نے آپ کے بیٹے کے منہ پر تھپڑ بھی مارا۔ آپا جی اپنے بیٹے کو سمجھا لیجئے کہ ان ایسے برے دوستوں سے پیچھے ہٹ جائے، ان کے ساتھ نہ گھوما پھرا کرے۔ یہ سب سن کر آپا گم سی ہو چکی تھی اور وہ عورت جا چکی تھی، دروازے کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ شام کے وقت جب اس کا شوہر گھر میں آیا اور کھانا شام کا کھلایا اور کہنے لگی، دیکھو اب ہمارا بیٹا جوان ہو گیا ہے، کیوں نہ ہم اس کی شادی کر دیں؟ آپ تو جانتے ہیں کہ وہ آپ کی طرح 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، کیوں نہ ہم اس کا کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دے، تاکہ وہ شادی کے بعد حج عمرے کی ادائیگی کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہدایت سے نواز دے۔
اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنے برے دوستوں کو چھوڑ دے گا اور اپنے گھر کی ذمہ داری کو سنبھال لے گا۔ مولوی صاحب نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگے میں ابھی مصروف ہوں، آپ خود ہی کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کے ڈھونڈ لیجئے۔ پھر آپا نے رشتے والے کو کہا کہ تم میرے بیٹے کی ایک ایسی جگہ شادی کرو جو لڑکی دین کی تعلیم رکھتی ہو، خوبصورت ہو، جتنے پیسے تم مانگو گے میں اتنا پیسہ آپ کو دے دوں گی، بس اچھا رشتہ ہونا چاہیے۔ رشتے والے نے رشتے کے لیے پیسے لے لیے اور جیسے تیسے کر کے رشتہ کروا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، جیسا میاں ویسی بیوی۔ اب آپا نے ان کی شادی کرتی، دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ آپا اور ان کا شوہر مولوی دونوں مل کر ان کی نئی زندگی کا آغاز کروانا چاہتے تھے۔ ان کو حج پر بھیجنا تھا، عمرے پر بھیجنا تھا، لیکن ان کا بہو بیٹا کتنے بد قسمت تھے۔ جہاں ساری دنیا جانا چاہتی ہے یہ وہاں پر جانا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی بہو کا خیال تھا کہ کہیں ہمیں بھیجنا ہے تو کہیں ایسی جگہ بھیجے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، کہیں لندن بھیجے، کہیں کینیڈا بھیجے، کہیں کسی اور جگہ بھیجے جہاں جا کے ہم اپنا ہنی مون منا سکے۔ ابھی تو ساری عمر پڑی ہے، خانہ کعبہ کو تو ہم بعد میں بھی جا سکتے ہیں۔ مگر ان کے بیٹے کو تو سب پتہ تھا جو ان کے خاندان کا دستور شروع سے چلا آ رہا تھا۔ جب ان کی ماں دونوں کی ٹکٹیں لے کر کمرے میں گئی تو وہ بہت خوش تھی، کہنے لگی بیٹا آپ بہت خوش قسمت ہو، اللہ نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہمیں بھی سب سے پہلے حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور آپ بھی خوش قسمت ہو کہ آپ بھی اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہو۔ اب آپ اپنی پیکنگ کر لیجئے۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنا سامان لیے ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ جہاز میں دونوں میاں بیوی سوار ہوئے۔ اس جہاز میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ان کے سب کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور کسی کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، کوئی ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا، اور دونوں یہ میاں بیوی موبائل میں سیلفیاں بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا ذکر ادا کرتے، جہاز میں جو بھی حج پہ جانے والے تھے، عمرے پہ جانے والے تھے، وہ سارے ان کی طرف متوجہ تھے اور دیکھ رہے تھے یہ کیا کر رہے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اونچی اونچی آواز میں کہکے لگا کر ہنسے جا رہے تھے۔ اس طرح جہاز اپنے مقام پر پہنچ گیا، سعودی عرب جدہ میں اتر گیا، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے، یہ بھی ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ وہاں کے لوگ بھی ان سے بہت زیادہ تنگ تھے، یہ اونچی اونچی ہنسی جا رہے تھے، اپنے آپ میں مگن تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کی حرکتیں بہت عجیب تھی، یہ باتیں تو اپنے کمرے میں کرتے لیکن دوسروں کے کمروں تک آوازیں جاتی۔ اسی وجہ ہوٹل کے تمام لوگ ان میاں بیوی سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ ہوٹل کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی بہت بدتمیز اور بد اخلاق لوگ ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی پردے میں تو تھی لیکن وہ پردے میں بھی بے پردہ لگ رہی تھی۔ اس نے لباس بھی ایسا پہنا ہوا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں یہ اللہ کے گھر آئے ہیں۔ اور اوپر سے جو برقع پہنا ہوا تھا وہ اس قدر ٹائٹ تھا کہ اس کا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ وہاں کے ہر لوگ اس میاں بیوی کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ادھر دونوں میاں بیوی نے فیشن کے ساتھ ساتھ بے شرمی کی حد پار کر دی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ہوٹل سے لے کے حرم شریف تک ایسی باتیں کرتے آ رہے تھے جیسے کوئی تنہائی میں کرتا ہو، اور اونچی اونچی کہکے لگا کے ہنستے تھے۔ وہاں کے سبھی لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے اور سبھی لوگ ان دونوں سے تنگ ہو رہے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کی ہوٹل میں نہیں بلکہ حج کی ادائیگی کے دوران، عمرے کی ادائیگی کے دوران ان میاں بیوی کی ایسی ہی حرکتیں تھیں۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا جن کے ساتھ یہ آئے تھے انہوں نے ان کو سمجھانا بھی چاہا کہ اگر آپ پہلی مرتبہ یہاں آئے ہیں تو کچھ خدا کا خوف کرو، آپ جو کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، لیکن وہ بد اخلاق بیٹا نے اس آدمی سے بدتمیزی کی اور یہاں تک کہ اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ آخر تم کون ہوتے ہو ہمارے باپ بننے والے؟ جاؤ جا کے پہلے تم اپنے گناہ بخشوا لو، پھر دوسروں پر نظر رکھنا، بہتر ہے کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ دونوں میاں بیوی ایسے ہی بدتمیزی کر کے ہر کسی کو چپ کروا دیا کرتے تھے۔ پھر بعد میں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کہکا لگاتے ہوئے آگے نکل گئے۔ یہاں آ کر نہ تو انہوں نے طریقے کے نماز پڑھی تھی نہ کوئی زیارت کی تھی، یہ تو ان کے گھر والوں نے زبردستی ان کو ادھر اللہ کے گھر بھیجا تھا۔ اس کی بیوی تو کہتی تھی ہمیں تو پیرس، لندن، انگلینڈ اور کینیڈا کی سیر کرنے جانا ہے، ابھی اتنی عمر پڑی ہے، حج تو کسی ٹائم بھی کر لیں گے۔ مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایسی اونٹ پٹاک حرکتیں کر رہے تھے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، پھر ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ان کی دونوں کی زندگی ہی بدل دی۔ انہوں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔
ये दोनों मियाँ बीवी दौलत को बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे, कहते थे कि दौलत है तो हम दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं। फिर उन लोगों के साथ जो कुछ हुआ, उनको देखकर सभी की चीखें निकल गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मौसम बहुत खुशगवार था, लोग तवाफ करने के लिए खाना काबा पहुंच चुके थे और ये दोनों मियाँ बीवी होटल से टहलते हुए हरम शरीफ की तरफ आ रहे थे और रास्ते में कहका लगा कर बातें कर रहे थे ऊंची ऊंची आवाज़ में। इसकी बीवी कहने लगी कि आपके घर वाले भी कितने अजीब है, हमारी नई नई शादी हुई है, हमें ज़बरदस्ती इधर भेज दिया है। तो वो उसका आदमी कहने लगा कि मैं अपने माँ बाप के घर के दस्तूरों को समझता हूँ, मैं भी सिर्फ दस्तूर निभा रहा हूँ। आज मौसम बहुत ज़बरदस्त है, आज का दिन इधर आएंगे, उसके बाद हम बाकी जो दिन है सारी लाइफ को एंजॉय करेंगे। कितने बदकिस्मत थे वो लोग के सबसे खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह तबारक तआला अपने घर का दीदार करवाता है। ये हरम शरीफ की तरफ वापस आ रहे थे, अभी कुछ वक़्त टाइम लगना था। रास्ते में बहुत से भिखारी नज़र आए, उनमें से 2 बच्चे थे जो अपना हाथ फैलाकर इन मियाँ बीवी से इल्तिजा कर रहे थे कि हम भूखे हैं, हमने सुबह का कुछ नहीं खाया, कुछ पैसे दे दो ताकि हम अपना पेट भर सके। लेकिन इन्होंने अनसुनी कर दी, लेकिन फिर वो बच्चे आगे बढ़कर कहने लगे हमें कुछ दे दो। तो इस दोनों मियाँ बीवी ने उनको धक्का लगाकर पीछे फेंक दिया। थोड़ा सा इसी तरह आगे आए तो एक बूढ़ा लाचार आदमी जिसकी टांगे नहीं थी, वो भी इनकी इल्तिजा करने लगा कि हमें मुझे कुछ सदका खैरात दे दो, मैं भी भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन इन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। वो बूढ़ा आदमी भिखारी जो था वो फिर घड़ीसते घड़ीसते अपने उनके पाँव को छूने लगा, पाँव पकड़ लिए और कहने लगा मुझे कुछ दे दो, मैं भूखा हूँ, मैंने कुछ खाना है। जब उस आदमी मौलवी के बेटे ने देखा कि मेरे जूतों को पैर लगा दिया है, हाथ लगा दिया है, तो वो उस पे टूट पड़ा। कहने लगा कि तूने बेकारी मेरे जूते को खराब कर दिया है। उसने अपना जूता उसके मुंह पर रखा और फिर उसको मारना शुरू कर दिया। उसको मुंह पे, पेट पे, कमर पे, टांगों पे, हर जगह बहुत बेदर्दी से मार रहा था और कह रहा था कि यह गंदे गलीज आदमी, तूने मेरे कपड़ों को खराब कर दिया है, कोई नहीं पैसा रुपया है, दफा हो जाए यहाँ से। इसी तरह ठोकरें मारकर उसको पीछे फेंक रहा था और इसने अपना जूता उसके मुंह पर रख दिया और कहने लगा तूने मेरे जूते कपड़े ख़राब कर दिया, अब अपने मुंह से मेरे जूते को साफ कर। उसको बहुत ज़्यादा जलील कर रहा था। वो बेकारी बेचारा करता भी क्या करता, तो वो आंसू बहा रहा था दर्द का मारा, वो सारा कुछ करने को तैयार हो गया। इतने में उसकी बीवी ने कहा चलो चलते हैं, इस बेकारी के मुंह क्यों लगते हैं, ये तो लोग ऐसे ही होते हैं, किसी काम के नहीं होते। ये आस-पास के लोग काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे, लेकिन कोई नहीं इनको रोक रहा था। वो इसलिए कि उनको पता था ये बदतमीज़ दोनों मियाँ बीवी है। वो लोगों को भी गुस्से के साथ गालियाँ देना शुरू हो गया और इतने में वो हरम शरीफ की तरफ चलने लगे। हरम शरीफ के बाहरी दरवाजे पर इस आदमी की अचानक से तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। ये चिल्ला रहा था ऊँची आवाज़ में। लोग इकट्ठे हो गए, लोग उससे आदमी से पूछने लगे कि तुझे क्या बात है, क्या हो रहा है? बजाय वो कुछ बताता, वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा था, चीखें मार रहा था, दर्द से बहुत ज़्यादा नडाल था। इतने में देखते ही देखते लोगों ने देखा और इस्तग़फ़ार करने पर मजबूर हो गए, इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार करने लगे। इतने में इस आदमी का वजूद सारा काँपने लगा और इस आदमी की दर्द की इतनी शिद्दत थी कि ऊँची-ऊँची चिल्ला रहा था। इस आदमी की शक्ल चेंज होना शुरू हो चुकी थी। इसके पैर मुड़ चुके थे, इसका सारा वजूद सफ़ेद रंग का हो चुका था। इतने में भागते-भागते उसकी बीवी भी आई और रोने लगी और चिल्लाने लगी, क्या हुआ है, क्या हुआ है? इतने में उसकी बीवी के हाथ-पाँव भी मुड़ चुके थे और उसकी शक्ल भी जानवर की मानंद हो चुकी थी। उसकी बीवी आधा जानवर लग रही थी, आधा इंसान लग रही थी। 4 पाँव पाँव की तरह चल रही थी। इतने में वो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। ये दोनों मियाँ बीवी को देखकर सारे मक्का वाले इकट्ठे हो गए और इस्तग़फ़ार करने लगे और कहने लगे कि वो दोनों मियाँ बीवी पता नहीं कौन सी आपस में कौन सी ज़बान से बात कर रहे थे, किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी। मक्का वाले लोग इकट्ठे हुए इस्तग़फ़ार करते रहे और मक्का वालों ने फ़ौरन इत्तला की और वो उनको उठाकर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाकर वो दोनों मियाँ बीवी तड़प तड़प कर मर गए।
جو ان کے ساتھ قافلہ آیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ جو ہوا ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے، انہوں کے دل میں احترام نہیں تھا، ان کو جو بھی روکتا تھا یہ گالی گلوچی ادھر آ کے کرتے رہے، یہ ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے رہے اور بیکاریوں کے ساتھ بدتمیزی بہت زیادہ کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں میاں بیوی پر اپنا غضبناک عذاب نازل کیا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کی ایسے خبر پھیل چکی تھی جیسے کسی جنگل میں آگ لگی۔ دور دور سے لوگ ان کو آتے دیکھتے، جو ان کے قافلے کے ساتھ لوگ تھے ان سے پوچھتے آخر کیا ماجرا ہوا ہے، کیا ہوا ہے جو اتنا دردناک ان پر عذاب آیا ہے، تو وہ لوگ پھر بتاتے کہ انہوں نے بیکاریوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ایک آدمی تھا، اس کے بازو اور پاؤں نہیں تھے، اس کے منہ پر اس نے جوتا رکھا، اپنے اس کو کہنے لگا کہ اس کو اپنی زبان سے صاف کر، اور اس کو بہت زیادہ مارا پیٹا۔ سارے لوگ توبہ توبہ کر رہے تھے، کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے، استغفار کر رہے تھے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے رسی ڈیلی چھوڑی ہوتی ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کھینچتا ہے تو اپنا دردناک عذاب نازل فرماتا ہے۔ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کرواتا ہے۔ یہ بہت ہی بد قسمت لوگ تھے جن پر دردناک عذاب آیا، اور کسی مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ ان کو بد دعا لے کر بیٹھ گئی اور یہ تڑپ تڑپ کر ادھر مر گئے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں میری مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری ویڈیو کے ساتھ، سٹوریوں کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی، بشرطِ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو غضبناک عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔